اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر جمیل انور ہے اور میں پین مینجمنٹ کنسلٹنٹ ہوں۔ مردان میں اپنا پریکٹس کر رہا ہوں۔ آج آپ سے کچھ میگرین ہیڈیک کے بارے میں بات کرنی تھی۔ سب سے پہلے تو میگرین ہیڈیک کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ میگرین ہے کیا چیز۔ میگرین، جس کو ہم اردو میں درد شقیقہ بھی کہتے ہیں، آدھے سر کا درد ہوتا ہے۔ آدھے سر کا درد ہوتا ہے ایک سائڈ پہ یا دوسری سائڈ پہ۔ دو قسم کی اقسام ہوتی ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ جس کو ہم میگرین ود اورا کہتے ہیں، اور دوسری قسم جو ہے وداؤٹ اورا۔ وہ میگرین ود اورا جو ہے، اورا ہم اسے کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے کچھ ایک بلیک سا ڈاٹ نظر آتا ہے، یا کچھ لوگوں کو اس کے سامنے، آنکھوں کے سامنے کچھ ایک لائٹ سی نظر آتی ہے، یا کچھ لوگ اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں کہ یہ ایک زگ زیگ سی لائن ہے، مجھے نظر آ رہی ہے۔ یہ اورا کا ٹائم جو ہے یہ تقریباً 10 منٹ تک، کچھ لوگوں میں 15 منٹ تک رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد ان کو ہیڈیک، ایک سائڈ پہ ہیڈیک سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ لوگوں میں 3 سے 4 گھنٹے اور کچھ لوگوں میں 72 گھنٹے تک بھی یہ درد رہ سکتا ہے۔ یہ اورا جو ہے یہ ایک وارننگ سائن ہے، لیکن یہ بہت پرسنٹیج اگر ہم اس کی دیکھ لیں تو یہ اوورال میگرین کے پیشنٹس میں تقریباً 24% لوگوں میں اورا ہوتا ہے، لیکن جو باقی پرسنٹیج ہے اس میں اورا نہیں، ان لوگوں کو کوئی وارننگ سائن نہیں ہوتی اور ان میں ڈائریکٹلی یہ سڈنلی ہیڈیک شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس کی پرسنٹیج کے بارے میں اگر ہم دیکھ لیں تو اس کی جنرل میل پیشنٹس میں، اگر مردوں میں ہم دیکھ لیں تو یہ کوئی 7% لوگوں میں میگرین ہیڈیک ہوتا ہے، لیکن جو فیمیل ہیں اس میں یہ پرسنٹیج کافی زیادہ ہے، یہ تقریباً 24% لوگوں میں یہ میگرین ہیڈیک ہوتا ہے۔ تو اس کے اب ہم آتے ہیں کہ اس کے جو ٹرائگرنگ فیکٹرز ہیں اس کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں، یعنی کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس کو ٹرائگر کرتی ہیں۔ تو اس میں کچھ جو اس کو زیادہ کرتی ہیں، کچھ چیزیں انٹرنل ہیں اور کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں۔ انٹرنل فیکٹر میں زیادہ تر ہارمونل امبیلنس ہیں۔ زیادہ تر خواتین میں ان کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں تو ان میں اکثر یہ میگرین ہیڈیک جو ہے اس دنوں میں یہ جو ہارمونل ان کے اندر انٹرنل امبیلنس ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ میگرین کو ٹرائگر کرتا ہے۔ اور اس طرح میل میں بھی کچھ ہارمونل فیکٹرز ہوتے ہیں، لیکن اس میں سب سے زیادہ ایکسٹرنل فیکٹرز امپورٹنٹ ہیں۔ ایکسٹرنل فیکٹرز میں یہ ہے کہ سٹریس جو آج کل بہت زیادہ ہے، تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے میگرین کو زیادہ کرنے کا۔ اس کے علاوہ کچھ اور اس طرح کے فیکٹرز ہیں، لائک کچھ لوگ چاکلیٹ بہت زیادہ کھاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ چاکلیٹ کے علاوہ یہ کافی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک ٹرائگرنگ فیکٹر ہے میگرین کا۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھ لیں تو آج کل موبائل کا استعمال بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو جو موبائل کا یوز ہے اس وجہ سے بھی کافی اس پہ اثر پڑ سکتا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اس کے یعنی ہم اس سے کس طرح سے اپنے آپ کو میگرین سے بچا سکتے ہیں۔ تو اس میں زیادہ تر وہی ہے کہ جو ٹرائگرنگ فیکٹرز ہیں، خاص کر ایکسٹرنل فیکٹرز، تو جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، وہ ان فیکٹرز کو اگر ہم ایوائڈ کر لیں، لائک اب موبائل کا استعمال اگر اس کو تھوڑا سا کم کر لیں۔ اس کی بچاؤ کے لیے میں صرف آپ سے ایک کچھ 5-6 پوائنٹس ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہم میگرین کو ایوائڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آپ کی نیند پوری ہونی چاہیے، پراپر ٹائم پہ سوئیں اور پراپر ٹائم پہ جاگیں۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر آپ کا کھانا صحیح ہونا چاہیے، یعنی پراپر اپنے ٹائم پہ کھانا کھائیں۔ کھانا صبح، دوپہر اور اس طرح شام کو ہر ٹائم پہ آپ
پراپرلی کھانا کھائیں۔ تیسرا جو ہے یہ موبائل فون کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی غیر ضروری موبائل فون کا استعمال کم کر لیں۔ چائے اور کافی جو ہے اس کا استعمال کم کرنا چاہیے، اور روزانہ کم از کم آپ کو 15 منٹ کم از کم آپ واک یا ورزش کریں۔ تو اگر یہ 5 جو میں نے طریقے بتائے اگر آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو میگرین کے ہیڈیک سے بچا سکتے ہیں۔ اب تھوڑا سا اس کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں 1-2 باتیں آپ سے، یعنی وہ تو آپ کو آپ کا جو متعلقہ ڈاکٹر ہے وہ بہتر بتا سکتا ہے، لیکن اگر آپ کو یہ چیزیں یہ جو اس کے جو علامات ہیں اگر یہ آپ لوگوں میں ہوں تو آپ اپنے قریبی جو ڈاکٹر ہیں اس سے رابطہ کریں۔ تو میڈیکیشنز اس کی بہت زیادہ ہیں، وہ اکارڈنگ ٹو کیس وہ آپ کو اس کے بارے میں مشورہ دے گا۔ تھینک یو۔